تو بھائی اپنے ماں باپ کا اب تھوڑی سی نصیحت کیے چلتا ہوں فرمان رسول کے مطابق. جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے آزار پہنچاتا ہے اسے دنیا میں بھی عذاب ہوگا آخرت میں بھی. جو عورت اپنے خامن کو ناراض کرتی ہے اس کی نماز و راحت زکات کچھ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں سجدے کا حکم دیتا عورت اپنے خامن کو کرتی اولاد اپنے ماں باپ کو سجدہ کیا کرتی. اور یاد رکھو ایک کان کھول کے سن لو اے عورتوں اے مردوں, جو اپنے گھر میں جنگ و جدال کرتا ہے اس کی دو چیزیں برباد کر دی جاتی ہیں, یا اس کی صحت برباد ہوگی یا اس کا مال ختم ہو جائے گا, بے برکتی ہو جائے گی. جن کے گھروں میں ایسی چیز ہے کہ میاں بیوی کا جنگ جدال رہتا ہے ان کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے. ماں باپ کرتے ہیں اولاد بھگتان کرتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ گندم کھا لیا, آج قیامت تک ان کی اولاد بھگتان کر رہی ہے. پیٹ کے کارن نہ حلال دیکھتی ہے نہ حرام دیکھتی ہے. کوئی روس جا رہا, کوئی امریکہ جا رہا, کوئی لندن جا رہا, کوئی عرب جا رہا, ایک اس پیٹ کے کارن, کمانے کے کارن. اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. جس گھر میں, جس ملک میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس قصبے میں جنگ و جدال ہوگا برکت اٹھ جاتی ہے. آج اپنے ملک کا حال دیکھ لو. ہمارا ملک مسلمان کا ملک ہے. یہاں انصاف کی انتہا ہونی چاہیے. یہاں پیار محبت ہمدردی ہونی چاہیے. یہاں ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے. کون پنجابی, کون سندھی, کون مہاجر, کون افغانی, ہم بھائی ہیں سب. ایک جان, ایک ایمان, ایک ایقان, ایک عرفان, ایک قرآن کتابی, ایک خدا کے بندے, ایک رسول کے امتی. کہ تفرقہ کیسا؟ جس دل میں تفرقہ ہوگا وہ شیطان ہے. شیطان کے دل میں تفرقہ ہی تو ہوا. شیطان کے دل میں کینہ بو گیا, یہ تو آگ کا مٹی کا بنا ہوا ہے. تم نے کہا یہ تو پنجابی ہے, یہ تو سندھی ہے, یہ تو مہاجر ہے. یہ تعصب ہے, یہ شیطان کی نسبت ہے. میرے پیارے بھائیوں, شیطان نے تمہیں برباد کر دیا. میں بتاؤں ایک بات اور کرتا چلوں. نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو شیطان بھی بڑھ کے بیٹھ گیا کشتی میں. ایک دن نوح علیہ السلام نے کہا ارے باغ دے, اگر تو خدا کی بات مان لیتا, سجدہ کرتا, تو آج عمران دے درگاہ کیوں ہوتا, کہ کرو کوشش. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت عرش پر رکھا ہوتا جہاز کے کشتی کے اوپر. تو اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا کہ کس کی باتوں میں آیا. خیر اگر وہ یوں کہہ رہا ہے تو وہ کہتے کہ اس تابوت کو سجدہ کر لی. آ کے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ تابوت نے کیا کہا آدم, اسے زندہ کو نے سجدہ کیا, بڑا اس کے تابوت کو مردے کو اسے سجدہ کرنا کہیں کہ کل کی بات ہے کوئی. پھر آیا وقت عیسیٰ علیہ السلام کا, دیکھے ایک لکڑ کے اوپر بیٹھا رو رہا کہ بھائی کیوں روتا ہے, کہ روتا ہوں خدا کے پیار میں, عشق محبت میں. کہ پھر معافی مانگ رہے, توبہ کرے کہ کرو کوشش کہ اچھا کل کو آؤں گا میں, یہیں بیٹھا ملنا مجھ کو. اگلے دن آیا, اللہ سے سوال کیا, اللہ نے کہا جس مکار یار کی باتوں میں آیا, خیر اس سے کہہ دو کہ اگر ایسے ہی تو اس کی قبر کو سجدہ کر لے. دیکھا بیٹھا, پوچھا کیا فرمایا میرے رب نے, کوئی نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا, تو اب اس کی قبر کو سجدہ کر لے. ایک دم کام ہو گیا, ہنس کے کھڑا ہوا, اے عیسیٰ عقل کی پکڑ. اس کے زندہ کو نہ کیا, اس کے تابوت کو نہ کیا, مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرنا, یہ کون سی عقل کی بات ہے, یہ خیر وہ جا. مگر میرے بچوں, میرے بھائیوں, قبروں کو سجدہ کرا دیا اس شیطان نے, درختوں کو کرا دیا, چاند سورج کو کرا دیا, آگ کو سجدے کرا دیے, بتوں کو سجدے کرا دیے, لیکن خود سجدہ نہیں کیا کہ یہ سر تیرے سامنے جھکا ہے, اب یہ سر جھکنے کے لائق نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ایک دفعہ فرمایا, ایک دفعہ کیا بولا تمہارا بڈارا پھرے, بلا سجدہ کرنے کو کیا ہوتا, بہت ہوتا, تمہارے جیسا ہوتا. نے کہا کیوں, ہم نبی ہیں, کوئی بری چیز ہے کہ نہیں, نبوت ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن فتوت تو تمہارے میں ہوا بھی نہیں, تمہیں یعنی مروت کی تمہارے میں ہوا بھی نہیں. بے مروت کی کوئی قیمت نہیں, خدا کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. وفا شعاری, دھوکے باز, عیار مکار, اس کی کوئی قیمت نہیں. جو وفا کرتا ہے, جو عہدوں کو پورا کرتا ہے, جو مربت کرتا ہے, خدا اس پر عاشق ہے. کان کھول کے سن لو. تو اس نے کہا مربت کی ہوا بھی نہیں.
اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ توحید کا کوئی مقام پوچھا؟ تو نے کہا ابلیس سے پوچھو، شیطان سے جو پوچھا اس نے بردستہ ایسا جواب دیا. تو دیکھیں حق بکم کو دیکھا کہ توحید کا تیرا یہ عالم اور لعنت کا توقع. کہنے لگے میاں موسیٰ یہی تو کمال کی چیز ہے، تو ہی تو اسے لعنت کا توقع ہے. اس کی تو بات ہمیں خبر، یعنی مرو پر. اس سے اندازہ میرے مقصد بتانے کا ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ. سر جھکانے کے لائق صرف وحدہ لا شریک لک. ہندوؤں میں بھی سوائے خدا کے، بھگوان کے، گاڈ کے سامنے جھکنے کا کسی کے سامنے حق نہیں. یہ تو اب بھیرٹ گئے. جیسے اب آ کے لوگ بہت سے قبروں کو سجدہ کریں، وہ بتوں کو سجدہ کرنے لگے. پھر ہندو مسلمان میں فرق کیا رہ گیا؟ ان کے ہاں کیا ہے سنسکرت میں؟ الکھ نرنجن، وحدہ لا شریک لک، ایک چیز ہے. وہ سنسکرت کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے؟ عبرانی میں، تبرانی میں، سریانی میں، عربی میں، فارسی میں، سب میں جدا جدا طریقے ہیں. خدا کے نام کو انگریزی میں کچھ کی ذات کا نام گاڈ ہے، فارسی میں خدا ہے، عربی میں اللہ ہے، سنسکرت میں اوم ہے. ایک شخص میرے پاس تمہارے اسلام آباد کے ایک صاحب آیا، آ کے کہنے کے ساتھ میں کہا خدا آیا. میں نے کہا کہاں سے آیا؟ لندن سے، امریکہ سے، روس سے، کہاں سے آیا؟ ہندوستان سے. میں نے کہا بھائی روس کی جس نے تمہیں بات کی وہ بیوقوف ہے. خدا کے معنی یہ ہے خود ہی ہے. خدا خود ہی ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں کنز تھا، خزانہ تھا. جب میرا دل بہت چاہا آنے کو تو میں نے یہ قیامت برپا کی جو آج تم دیکھ رہے ہو. یہ خدا کی حکمت ہے. اور آنے کے بعد پہلے سب سے پہلے آ کے کیا کام کیا؟ اپنے نبی کا نور ہی پیدا کیا، پھر کائنات پیدا کی ساری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو، نہ کسی پر بھروسہ کرو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرو، نہ کسی پیر فقیر پر. بھروسہ اللہ پر کرو، تابعداری رسول اللہ کی کرو. یہی اللہ نے فرمایا، یہی رسول اللہ نے فرمایا. تابعداری میری کرو، میں بھی اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تم بھی خدا پر بھروسہ توکل رکھو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنگ و جدال سے بتاؤ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاوند بیوی کے. جو شراب پیتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں. جس کا خاوند شراب پیتا ہو، اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ رہتی ہے وہ دوزخ میں جائے گی. کان کھول کے سن لو. جس کی بیوی میاں خاوند کی نافرمانی تابعداری نہیں کرتی دوزخ میں جائے گی. جو عورت اپنے خاوند کو برا بھلا، بد زبانی، بدتمیزی، بے تمیزی کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جنت کی حوریں اس کو کہتی ہیں اے بد نصیب عورت، یہ تو چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، ورنہ تو یہ میرے پاس آنے والا، ہمارے پاس آنے والا ہے. اپنے گھروں میں سکون پیدا کرو، خدا کی تابعداری کرو، خاوند سے محبت کرو. اور جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ روکھاپن استعمال کرے گا 100 دروازے جہنم کے اس کے لیے کھولے جائیں گے. اب میں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، کان کھول کے سنے اے عورتوں، تم بہت بے تمیزی کی باتیں کرتی ہو اپنے خاوندوں کے ساتھ. اور وہ مرد بھی جو اپنی بیویوں کے ساتھ روکھاپن کرتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں، یا مارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ روکھاپن کرتے تھے، 100 دروازے دوزخ کے کھولے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہیں. آواز آئی کہ بڑا بھروسہ نہیں کیا ہے محمد تیری قبر پر ہے، کہ طاقت ہو تو روک لے. زختہ قبر، زختہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح قین کی آپس میں پل جاتی ہے، یہ دونوں طرح کی پسلیاں آپس میں پل جائیں، جس کو زختہ قبر کہتے ہیں. اور وہ اس کے لیے ان کا اللہ نے فرمایا کہ طاقت ہو تو روک لے. لیکن کیونکہ ہمارا حبیب رونے لگا، گھبرا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر رحم کرتے ہوئے چیزیں چھوڑتے ہیں. یہ کس کی سزا تھی؟ کہ بھروسہ محمد پر کیا تھا، اللہ پر نہیں کیا. تابعداری کرو محمد کی، بھروسہ کرو اللہ پر. اور 100 دروازے دوزخ کے کھل گئے، کیونکہ معاذ اپنی بیوی کے ساتھ روکھے پن سے پیش آتا تھا، محبت پیار سے بات نہیں کرتا تھا. اب دوسری چیز سنو، لڑکی اوپر رہا کرتی تھی، باپ نیچے رہتا تھا. باپ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت سے پوچھا بھیجا یا رسول اللہ
میرا باپ بیمار ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کی جا کے تیمارداری کروں. آپ نے کہا اگر تیرے خامن نے نہیں کہا تو مت جا. پھر اس کے باپ کی حالت بگڑ گئی کہ یا رسول اللہ میرے باپ کی حالت بگڑ گئی، اگر اجازت ہو تو میں چلی جاؤں. آپ نے کہا تیرے خامن نے کہا تو مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی جاکر نہیں ہو رہی، سانس چل رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں ہوا ہوں کہ تیرے خامن نے نہیں کہا تو مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اگر اجازت ہو تو آپ چل جاؤ کہ تیرے خامن نے کہا مت جا. پھر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کے اپنے باپ کا آخری دیدار کروں. آپ نے فرمایا اگر تیرے خامن نے نہیں کہا تو مت دیکھ. حتیٰ کہ باپ کا جنازہ چلا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، حیات مبارکہ کی. 3 دن کے بعد اس کا خامد آیا کہ اس طرح سے بات کی تو کیوں نہیں گئی کہ میں پوچھواتی رہی بار بار. انہوں نے کہا جب تیرے خامد نے نہیں کہا تو مت جا. 3-4 روز کے بعد اپنے باپ کی زیارت کی ہے. بیٹی اگر تو آ جاتی تو میری بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ تم نے تابع داری کی رسول اللہ کی کہ میری مغفرت ہوگی، ورنہ میں جہنم میں جلتا. سمجھ گئے؟ اگر ماں باپ ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں. لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب معصیہ یہ بھی قبول نہیں، درود شریف یہ بھی قبول نہیں. جس کا خامن ناراض ہو کچھ قبول نہیں. جس کی بیوی دکھی ہو اس کے مرد کی کوئی چیز قبول نہیں. اس کی رزق کی برکت کھوئی جاتی ہے، گھر کا سکون اڑ جاتا ہے. آپس میں پریم کی زندگی گزارو، اپنی اولاد کو برباد مت کرو. اپنی ساس کے بھی ساتھ اچھی رہو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے رہو، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ بھی اچھے رہو. سب کے ساتھ جو اچھا رہتا ہے اسے اچھائی میں یاد کیا جاتا ہے، جو برائی میں رہتا ہے اسے برائی میں یاد کرتے ہیں. اب میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں. بات تو بہت اور کرنا چاہتا تھا لیکن یہی اب تم دعا کرو خدا سے کہ ہم کو اپنی امانت اور حفاظت میں رکھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک سب گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ. ہم ہر گناہ سے، زنا سے، چوری سے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر میں باہر میں دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے بستی کے اندر برکت اور خیر اور چین اور امن عطا فرما دے. اے اللہ اس مخلوق کے دل میں بھی رحم ڈال. اے اللہ یہاں کے حکام ہیں ان کے دل میں بھی رحم ڈال. یہ رحم جب ہی ڈال سکتا ہے جب ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں گے. اے میرے بندوں کی حکام کو برا مت کہو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ان کے دلوں میں تمہارے لیے رحم ڈال دیں گے. اے اللہ ہمارے اعمال کو، ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر کرم اور فضل فرما، ہمارا ایمان پر، دین پر، اسلام پر، ایمان پر، یقین پر خاتمہ فرما.